اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 239 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یعنی اتنا خوف بڑھ جائے کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے، اور اگر ٹھہرنا ممکن ہو تو وہ اس طریقہ سے ہو جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو پھر اللہ کی یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، اور جب تم اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی زیادہ خوف کی حالت میں تو پیدل اور سوار نماز پڑھ لینے کی اجازت ہے، مگر اطمینان کی حالت میں نماز کے تمام ارکان، قیام، قعود وغیرہ ادا کرنا لازم ہے۔ اور آج کل بلا ضرورت جو مسافر ریل میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ اگر وقت جا رہا ہو اور گاڑی ٹھہرتی نہ ہو تو جیسے بن پڑے نماز پڑھ لے، مگر بعد میں اس کا اعادہ کر لے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کو سفر کے دوران نماز کے حوالے سے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آیت نمبر 240 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے حوالے سے بیان فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ میراث کی آیت سے منسوخ ہے۔ اب وفات کے بعد عورت کو خرچہ نہیں ملے گا بلکہ میراث ملے گی، لہٰذا یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہوئی نان و نفقہ دینے میں اور 1 سال کی مدت کے بارے میں، کیونکہ پہلے جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا اس کو خرچہ وغیرہ بھی دیا جاتا تھا اور 1 سال اس کی مدت تھی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مدت جو ہے وہ 1 سال والی ختم کر کے 4 سال 10 ماہ جو ہے وہ کر دی، اور اس کے بعد نان نفقہ کی جگہ پر شوہر کے مال سے وراثت میں جو حصہ اس کو بنتا ہے وہ ملے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی سال بھر تک نان نفقہ دینے کی بے نہ نکلے، یعنی یہ آیت سب کے نزدیک عدت کی آیت سے منسوخ ہے، کیونکہ اب وفات کی عدت یا تو وضع عمل ہے یا 4 ماہ 10 دن ہے، اور یہاں 1 سال کا ذکر ہے، اس لیے 1 سال والا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت عورت کو خاوند کے مرنے کے بعد 1 سال تک خاوند کے گھر رہنے کا بھی حق تھا اور کھانے پینے کا بھی، لیکن یہ عورت کا اپنا حق تھا، اگر چاہے تو رہے چاہے نہ رہے، مگر 1 سال تک آگے نکاح نہ کر سکتی تھی۔ تو اب یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ آگے فرمایا فی ما فعلن فی انفسہن من معروف، جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا، یعنی جائز زینت اور خوشبو لگانا، سوگ چھوڑ دینا، دوسرے نکاح کی تیاری کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت بھی عورت پر 1 سال کی عدت واجب نہ تھی، بلکہ حکم یہ تھا کہ اگر وہ پہلے خاوند کے حق میں بیٹھنا چاہے تو 1 سال تک اپنے خاوند کے مال سے نان و نفقہ دینا پڑتا تھا، یعنی عورت خود مختار تھی اور مرد کے ورثاء پابند تھے۔ اللہ نے فرمایا واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ پہلے جو مدت تھی وہ 1 سال تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدت کو ختم فرما دیا، اور اب جو مدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔